اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ مرحوم ہاشم حداد موسوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر آیت اللہ طہرانی نے تفصیلی گفتگو کی اور تفصیلی کتاب تحریر کی۔ 12 حصوں پر مشتمل یہ کتاب ہے اور ہم اس کے 7ویں حصے کو اب آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس 7ویں حصے میں آیت اللہ طہرانی اپنے چھٹے زیارتی سفر کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، یعنی 1390 ہجری قمری میں آیت اللہ طہرانی زیارات کی غرض سے اور حج بیت اللہ کی غرض سے ایران سے خارج ہوئے اور 1391 ہجری قمری میں ماہ محرم الحرام کے تیسرے عشرے میں واپس تشریف لائے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی یہاں اس مدت زمانی کے دوران پیش آنے والے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ 1390 ہجری قمری کو میں حج بیت اللہ، زیارت قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیارت قبور ائمہ بقیع علیہم الصلاۃ والسلام اور پھر اس کے بعد زیارات عتبات عالیات عراق کی غرض سے میں طہران سے کویت گیا اور کویت سے بائی ایئر جدہ میں وہاں اترا اور وہاں میں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ لہٰذا اس سفر کی جزئیات کو آیت اللہ طہرانی یہاں بیان کر رہے ہیں اور کافی سبق آموز واقعات اور مطالب یہاں اس سفر کے دوران آیت اللہ طہرانی نے بیان کیے۔ سب سے پہلا مطلب جو اس سفر کے دوران نہایتی اہمیت کا حامل تھا وہ یہ تھا کہ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں اس سفر میں اپنے 2 نوجوان بیٹوں کے ہمراہ اس سفر زیارتی پر گیا، یعنی آیت اللہ طہرانی کے بڑے فرزند آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی، ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی، اور ان کے چھوٹے بیٹے سید محمد محسن حسینی طہرانی جو 15 سال سے کچھ مدت زائد ان کی عمر تھی۔ اپنے ان 2 نوجوان بچوں کے ساتھ آیت اللہ طہرانی طہران سے کویت کی طرف گئے اور کویت سے مکہ مکرمہ کی طرف آیت اللہ طہرانی نے سفر کیا۔ پھر فرماتے ہیں ہمارا یہ سفر ماہ ذی الحجہ کے آخری عشرے میں جدہ سے ہم وہاں پر نکلے اور بغداد کی طرف ہم نے پرواز کی۔ بغداد میں 1 ماہ ہم مقدس مقامات کی زیارات کی غرض سے وہاں پر قیام کیا، اور اس قیام کی مدت میں آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد موسوی ہمارے ہمراہ تھے اور اس سفر میں ان 2 نوجوان بچوں نے مرحوم ہاشم حداد سے فیض حاصل کیا۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ یہ سفر ہمارا ان 2 نوجوان بچوں کے لیے نہایت ہی عجیب بھی تھا، نہایت مفید بھی تھا اور نہایت ہی مؤثر بھی تھا۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی یہاں ان 2 نوجوان بچوں کے بارے میں زیادہ مطلب کو ابتدائی میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ سفر زیارتی یعنی حج بیت اللہ کی زیارت
زیارت قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیارت قبور ائمہ بقی علیہم الصلاۃ والسلام اور اتباعت عالیات کی زیارت ان دو بچوں کی نوجوانی کے ایام میں نہایت ہی مفید تھی اور نہایت ہی مثمر ثمر واقعہ ہوئی، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی جو ان دو نوجوان بچوں کو حاصل ہو رہی تھی، چونکہ اس زیارت میں انہیں ایک ولی خدا کی ہمراہ مقدس مقامات کی زیارت کی سعادت نصیب ہو رہی تھی، اور یہ سفر ان دو نوجوان بچوں کے لیے بھی نہایت ہی دل نشین تھا۔ یہاں آیت اللہ طہرانی اپنی نظر بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچوں کو سن بلوغ کے آغاز ہی سے حج بیت اللہ پر لے جانا چاہیے، یعنی بچہ 15 سال کا ہے لڑکا تو اسے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے وہاں پر لے جایا جائے، بچی اگر 9 سال کی ہے تو اسی آغاز بلوغ میں اسے باقاعدہ حج بیت اللہ کے لیے لے جایا جائے۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس آغاز سن بلوغ کے وقت ان بچوں کی روح نہایت ہی پاکیزہ ہوتی ہے، ان کا نفس حقائق سے مانوس ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جیسے ایک مقناطیس مختلف چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح ان نوجوان بچوں کے نفوس میں یہ استعداد پائی جاتی ہے کہ یہ حقائق کو مقناطیس کی طرح جذب کر لیں، اپنی طرف کھینچ لیں۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی کی نظر تھی کہ بچوں کو آغاز جوانی میں ہی مقدس مقامات کی زیارت پر لے جانا چاہیے تاکہ وہ خود ان حقائق سے پیوستہ ہو سکیں، اور یہ حقائق جو اس جوانی کے عالم میں ان بچوں کے وجود میں اور ان کی روح سے جو انس اختیار کریں گے تو یہ تمام زندگی ان سے وابستہ رہیں گے، اور ان واقعات کی لذت اور شیرینی تمام عمر بھر یہ بچے محسوس کریں گے۔ لہٰذا آغاز ہی میں بچوں کو حج کے لیے لے جانا چاہیے، مقدس مقامات کی زیارت پر لے جانا چاہیے۔ آیت اللہ طہرانی یہاں بیان کر رہے ہیں کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی زحمت کا باعث بنے گا، یعنی ممکن ہے کہ انسان کے پاس وسائل نہ ہو، یعنی استطاعت نہ ہو، بچوں پر حج واجب نہ ہو، چونکہ ہمارے فقہ جعفریہ میں استطاعت کا ہونا ضروری ہے، انسان مستطیع پر حج واجب ہوتا ہے، غیر مستطیع پر حج واجب نہیں ہے۔ البتہ وہ حج جو واجب ہوگا وہ حجۃ الاسلام کہلائے گا، لیکن انسان اگر غیر استطاعت کے ہوتے ہوئے کسی طرح سے زحمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا حجۃ الاسلام تو نہیں ہوگا، لیکن حج پھر بھی وہ انجام دے سکتا ہے اور یہ حج اس کا مستحب ہوگا۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ آغاز ہی میں بچوں کو لے جانا بہت ہی دشوار ہوتا ہے، انسان کے پاس وسائل زندگی موجود نہیں ہیں، اور ممکن ہے انسان کو اپنے بچوں کو لے جانے کے لیے اپنے جو مال متاع ہے، جو اپنی جو پراپرٹی ہے، اپنی گھریلو سامان ہے، قیمتی اشیاء ہے، ممکن ہے انسان کو ان چیزوں کو بیچنا پڑے، اور پھر بیچ کر انسان اپنے بچوں کو ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے لے جائے، ایسا ممکن ہے۔ یعنی انسان میں خود استطاعت اتنی نہیں ہے، مگر یہ کہ یا وہ کسی سے قرض لے رہا ہے یا اپنی جو جائیداد ہے، جو پراپرٹی ہے، ان کو فروخت کر رہا ہے، اور اس فروخت کرنے کے نتیجے میں وہ سفر اختیار کر رہا ہے جو معنوی سفر ہے۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ انسان کو فکر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے انسان اپنا سامان بیچ رہا ہے، اپنی پراپرٹی بیچ رہا ہے، اپنی قیمتی چیزوں کو بیچ رہا ہے، ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس نتیجے کے مقابلے میں کہ جو نتیجہ انسان کو اس مقدس سفر سے حاصل ہونا ہے۔ ممکن ہے انسان اپنی زندگی میں بعد میں جد و جہد کرے، تگ و دو کرے، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں اسے تمام
وہ نعمات دوبارہ مل جائیں، تمام انسان کی ضروریات زندگی اس کے لیے دوبارہ فراہم ہو جائے، ایسا امکان پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں فکر کرے۔ اگر انسان کو بعد میں دوبارہ یہ چیزیں حاصل نہ بھی ہوں، انسان دوبارہ اپنی پراپرٹی اور جائیداد نہ بھی بنا سکے، تب بھی اس سفر کے نتیجے میں جو معنوی فیض یہ بچے حاصل کریں گے وہ ان تمام پراپرٹیز کی ویلیو سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ یہ بچے اس سن بلوغ میں جو یہ ابھی داخل ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوئے، ان کے نفوس مستعد ہیں، ان میں صلاحیت پائی جاتی ہے، توانائی پائی جاتی ہے، اور زیارت پر ان بچوں کا جانا نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے، چونکہ یہ ابھی طہارت کے مقام پر فائز ہیں، یہ بچے ابھی پاکیزہ ہیں، اور یہ طہارت اور پاکیزگی اور تقوی ان مقدس مقامات پر جانے کے نتیجے میں ان کے وجود میں پائیدار ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا، پھر یہ وہاں سے متزلزل نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ حج کے وجوب شرعی کا انتظار نہ کرے کہ میرے اوپر حج واجب ہوگا تبھی میں نے جا کر حج کرنا ہے یا اپنے بچوں کو تبھی حج کروانا ہے، نہیں، انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جس طرح سے بھی ممکن ہے اس کے لیے، یعنی قرض لینا ممکن ہے تو قرض لے لے، اپنا سامان زندگی فروخت کرنا ممکن ہے تو وہ فروخت کر دے، اپنی پراپرٹی یا اپنا گھر بیچ کر جانا ممکن ہے تو ایسا کر لے، لیکن اپنے بچوں کو اوائل بلوغ میں جب وہ پاکیزہ ہیں، جب وہ طہارت رکھتے ہیں، پاکیزگی رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، گناہوں سے آلودہ نہیں ہوئے ہیں اور ان کے نفوس میں وہ استعداد پائی جاتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اسی وقت ان بچوں کو لے جائے۔ پھر آیت اللہ تہرانی ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انسان بطور معمول اپنی زندگی کے وسط میں، یعنی اگر اس کی زندگی ٹوٹل 70 سال ہے تو ممکن ہے انسان 30 سال، 40 سال، 45 سال خود محنت کرے اور اس محنت کے نتیجے میں اس کو استطاعت حاصل ہو اور وہ 30 سال کی عمر میں یا 45 سال کی عمر میں یا 50 سال کی عمر میں اس پر حج واجب ہو اور وہ حج کی سعادت حاصل کرے۔ تو ایسا انسان کہ جس نے ابتدائی جوانی میں جانا تھا اور اس کے نفس میں اس وقت استعداد پائی جاتی تھی کہ وہ ان مقدس مقامات سے نورانی فیض حاصل کر سکے، اس وقت وہ نہیں گیا، آدھی سے زیادہ زندگی اس کی گناہوں میں، آلودگیوں میں، کثرتوں میں گزر گئی۔ اب وہ اگر جائے گا تو وہ نورانی فیض جو اس آغاز زندگی میں اس کو حاصل ہونا تھا، جو آغاز بلوغ میں اس کو حاصل ہونا تھا، وہ فیض اب اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ یا بس اوقات یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی کے آخری ایام میں، یعنی انسان 60 سال کا ہو گیا ہے، 50 سال کا ہو گیا ہے، 65 سال کا ہو گیا ہے، تب اس کے پاس یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ مقدس مقامات کی زیارت پر جائے۔ لہٰذا اب یہ چاہے 30 سال میں جا رہا ہے، چاہے 35 میں جا رہا ہے، چاہے 50 میں یا 60 میں جا رہا ہے، تو وہ معنوی فیض حاصل نہیں کر پائے گا جو معنوی فیض اس کو آغاز بلوغ میں حاصل ہونا تھا۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی خود اپنے متعلق بتا رہے ہیں کہ خود مجھے 33 سال کی عمر میں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جاؤں، لیکن اپنے بچوں کے لیے میں نے یہ کوشش کی کہ انہیں آغاز جوانی میں اور آغاز بلوغ میں وہاں لے کر جاؤں تاکہ ان کے نفوس جو پاکیزہ نفوس ہیں وہ وہاں کی طہارت سے اور وہاں کی پاکیزگی سے نورانی فیض حاصل کر سکیں، مانوس ہو سکیں اور تمام زندگی بھر یہ ان دل نشین خاطرات کو، واقعات کو اور جو مشاہدات انہوں نے کیے ہیں ان کو تمام زندگی اپنے وجود میں محفوظ رکھیں۔ پھر ایک اور نقطہ جسے آیت اللہ تہرانی یہاں بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس معنوی سفر میں انسان مسافر ہے اور اس کا میزبان کون ہے، اس چیز کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔
اگر انسان حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے تو حج بیت اللہ میں خود اللہ اس کا میزبان ہے، اور اللہ اگر کسی کی مہمان نوازی کرے گا تو بہترین انداز میں اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر مدینے میں ہے تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس اس انسان کے لیے میزبانی کے فرائض انجام دے گا۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرات ائمہ بقی علیہم الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح اگر عراق میں ہے تو ائمہ عراق جو عتبات عالیات میں ہیں وہ اس انسان کے میزبان ہیں۔ تو ایسے میں ہمارے بچوں کے میزبان یہ ہستیاں تھیں، اور ان ہستیوں کی میزبانی بنحو احسن مہمان کے لیے واقعہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ان دو بچوں نے جو نوجوانی کے ایام میں اس سعادت سے انہیں یہ فیض مل رہا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، مقدس مقامات کی زیارت، اور رسول خدا اور ائمہ بقی اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور عراق کے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی قبور کی زیارت کی سعادت انہیں نصیب ہو رہی ہے، تو وہ خود ان کے میزبان ہیں، اور انہوں نے بنحو احسن ہماری مہمان نوازی کی ہے اور ہماری پذیرائی کی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اہم نقطہ کہ ایک اللہ کا ولی سید ہاشم حداد موسوی وہ بھی ہمارے میزبان ہیں، جن کی عمر اس وقت 70 سال ہے، اور آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں سے بڑھ کے میرے بچوں کا احترام کیا، ان کی خدمت کی۔ 70 سال کی عمر میں مرحوم ہاشم حداد خود بچوں کے لیے اور اپنے مہمانوں کے قیام کے لیے، طعام کے لیے خود جد و جہد کرتے تھے، خود بازار سے روٹی خرید کے لاتے تھے، سبزی خرید کے لاتے تھے، سودا سلف خرید کے لاتے تھے، خود دسترخوان بچھاتے تھے، خود پذیرائی کے لیے سامان اس دسترخوان پر بچھاتے تھے، لاتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عید غدیر کی مناسبت سے مرحوم سید ہاشم حداد موسوی نے میرے ہر بیٹے کو 5000 دینار عراقی بطور عیدی انہیں دی۔ ظاہر ہے مومنین شیعیان حیدر کرار فرامین ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے عید غدیر کے دن دوسرے مومنین کو بالخصوص بچوں کو عیدی دیتے ہیں تاکہ وہ اس عید کی عظمت کو اور اہمیت کو ہمیشہ یاد رکھ سکیں۔ آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ میرا بڑا بیٹا یعنی سید محمد صادق حسینی طہرانی یہ اس وقت 17 سال کا تھا، طالب علم تھا، لباس مقدس روحانیت یعنی جو علماء کا لباس ہے یہ اس بچے نے مرحوم ہاشم حداد موسوی سے پہنا، یعنی مرحوم ہاشم حداد نے خود اس کے سر پہ عمامہ باندھا، خود اس کو لباس مقدس روحانیت سے ملبس کیا، اور پھر باقاعدہ اسے نصیحتیں کی، کہا بیٹا اچھی طرح سے درس پڑھو، اچھی طرح سے مطالعہ کرو، اور مطالعہ کرو تو تحقیقی مطالعہ کرو، جب تک تمہارا درس حل نہیں ہو جاتا تو دوسرے درس میں آگے مت بڑھو۔ یہ آج کل ایک بہت بڑی خیانت ہو رہی ہے طالب علموں کے ساتھ کہ ان کا درس حل نہیں ہوتا، انہیں آگے لے جایا جاتا ہے کہ اگلا درس پڑھ لو، پیچھا چھوڑ دو، اور پھر بسا اوقات تو یہ بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ کتابوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ کتاب تمہاری حل نہیں ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلی کتاب شروع کرو، اگلی حل نہیں ہوئی ہے اس سے اگلی شروع کر دو۔ اور باقاعدہ دینی مدارس میں، باقاعدہ حوزہائے علمیہ میں یہ روش اپنائی جا رہی ہے جو نہایت ہی مذموم روش ہے۔ ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ طالب علم کی علمی قابلیت بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے، اس کی زندگی تلف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اور خود طالب علم بھی بس اوقات ان چیزوں میں غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو نہایت ہی ایک مذموم عمل ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ تو مرحوم ہاشم حداد آیت اللہ محمد صادق طہرانی جن کی عمر اس وقت 17 سال ہے، انہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جب تک تمہارا ایک درس حل نہیں ہوتا
تم اگلے درس میں آگے مت بڑھو، پہلے والے درس کو حل کرو پھر آگے جاؤ۔ اور پھر فرماتے تھے کہ ایک عالم باعمل کی ارزش اور ویلیو دنیا اور آخرت سے بہت بڑھ کے ہے۔ پھر فرماتے تھے کہ جو کچھ بھی انسان تصور کر لے ان تمام تصورات سے بڑھ کے ایک عالم باعمل کی فضیلت ہے، ارزش ہے اور ویلیو ہے۔ پھر آیت اللہ تہرانی یہاں لکھتے ہیں مرحوم ہاشم حداد کی زبانی کہ وہ اپنے استاد مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی فضیلت کو، علمی مقام کو اور علمی موقعیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی ایک بے نظیر عالم تھے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی اگر فقہی میدان میں دیکھا جائے تو علی قاضی ایک بے نظیر فقی تھے۔ اگر فہم روایت اور درایت کے میدان میں دیکھا جائے تو علی قاضی طباطبائی ایک بے نظیر محدث تھے۔ اگر تفسیر اور علوم قرآن کے میدان میں دیکھا جائے تو علی قاضی طباطبائی بہترین مفسر اور قرآن فہم عالم تھے۔ اگر انہیں ادبیات عرب کے میدان میں دیکھا جائے، اگر انہیں لغت، فصاحت اور بلاغت کے میدان میں دیکھا جائے تو وہ ایک بے نظیر ادیب تھے، اور اگر انہیں تجوید و قراءت قرآن کے میدان میں دیکھا جائے تو وہ ایک بے نظیر قاری تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ قرآن خوانی کی مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے تو بڑے بڑے قراء ان کے سامنے قراءت کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے، چونکہ علی قاضی طباطبائی بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کی تجوید میں، ان کی قراءت میں جو خامیاں، کوتاہیاں انہیں نظر آتی تھی ان کی نشاندہی کرتے تھے۔ اور ان مطالب کو آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد نے بیان کیا تاکہ میرے ان دو بچوں کو، یعنی صادق تہرانی اور محسن حسینی طہرانی، ان دو بچوں کو نصیحت کی جائے کہ علی قاضی طباطبائی ایک بہت ہی بے نظیر عالم تھا اور آپ کو بھی انہی کی طرح ایک نہایتی بے نظیر عالم بننا ہے۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد نے خود اپنے ہاتھوں میرے بیٹے کے سر پہ عمامہ باندھا اور انہیں دین مبین اسلام اور تشیع کے علماء کے لباس مقدس روحانیت سے انہیں معمم کیا اور انہیں یہ نصیحتیں کیں کہ آپ نے ایک بہت بڑا عالم اور عالم باعمل بننا ہے۔ آیت اللہ سید محمد حسین صادق تہرانی ابھی بے قید حیات ہیں، البتہ ان کے چھوٹے بھائی یعنی آیت اللہ سید محسن حسینی طہرانی ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور مزید بھی ان کے بھائی ہیں آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کے مزید بھی بیٹے ہیں۔ جب ہم ان کے حالات زندگی بیان کریں گے تو تفصیل سے اس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان علماء کے حالات زندگی کو مطالعہ کر کے اس سے درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی اس سفر میں مرحوم ہاشم حداد کی عبادت کی کیفیت کو اور انداز عبادت و مناجات کو بیان کر رہے ہیں کہ جسے ہم اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود اپنے بچوں کو ان نورانی مقامات پر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔